آتا ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا ایک معجزہ دیا تھا، اور ہفتے کے اندر ایک دن اس کے لیے تھا جس دن وہ اونٹنی کھاتی بھی تھی پیتی بھی تھی۔ مگر حضرت صالح علیہ السلام کی جو امت تھی انہوں نے ظلم کیا، اور اس پہاڑی کے پاس ہی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو ٹانگیں تھی وہ کاٹ دی۔ اب یہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں، اب ایک اونٹنی تھی، اونٹنیاں کئی ہوں گی صحرا میں، مکہ میں کیا اس وقت اونٹنیوں کی کمی ہوگی؟ نہیں، مگر اس اونٹنی کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام سے تھا۔ بات تبرک کی ہو رہی ہے کہ جو کسی کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ تو اس اونٹنی کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام سے تھا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے لیے ہفتے میں ایک دن مختص تھا کہ اس کی مرضی ہے جو کھائے جو پیے۔ مگر یہ جو چیز تھی حضرت صالح علیہ السلام کی جو امت تھی ان کو برداشت نہ ہوئی۔ جب ان کو برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے اس اونٹنی کے ٹانگوں کو کاٹ دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ میری جو قوم ہے، اور اللہ پاک نے جب اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اللہ پاک نے اس امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اونٹنی کے کاٹنے پر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں دی، حضرت صالح علیہ السلام کو تکلیف تھی اونٹنی کی وجہ سے، اور اونٹنی کی ٹانگوں کے کاٹنے کی وجہ سے وہ امت بھی نیست و نابود ہو گئی۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ پاک اپنے اس بندے سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس بندے کے ساتھ اگر جانور، انسان نہیں ہے، اونٹنی ایک جانور ہے، جانور تو کئی مرتے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں کئی جانور مرتے ہیں، مگر وہ جانور نہیں تھا، وہ ایک مقدس اونٹنی تھی جس کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام سے تھا۔ اللہ پاک حضرت صالح علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور اس کی اونٹنی سے محبت کرتا تھا، اور جب انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اللہ پاک نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اب اونٹنی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کا حکمرانی کا وقت تھا، حضرت صالح علیہ السلام بھی چلے گئے، اونٹنی بھی مر گئی، اور وہ جو امت تھی وہ بھی نیست و نابود ہو گئی۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت آیا، میرے آقا اس صالح علیہ السلام کی اونٹنی جہاں پہ اس کی ٹانگیں کاٹی گئی تھی اس جگہ کو بھی نہیں بھولے۔ کون؟ ابو بکر نہیں، عمر نہیں، علی نہیں، عثمان نہیں، میرے آقا۔ جب غزوہ تبوک کا وقت آیا اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ موجود تھے، اور صحابہ نے اس راستے سے گزرنا تھا جس راستے پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی گئی تھی۔ میرے آقا کو کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا سمجھا ان کو رہے تھے، پیغام ہمیں دے رہے تھے کہ لوگوں اگر کسی عظیم ہستی کے ساتھ اگر جانور کا بھی تعلق ہو تو اس جانور کی بھی عظیم عظمت کرنا۔ جب آپ وہاں سے گزرنے لگے تو غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ ایک بات سنو، وہ جو ایک کنواں تھا جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی وہ کنواں بھی مقدس ہو گیا ہے۔ جب آپ نے وہاں سے گزرنا ہے آپ ایسے کرنا، اس کنویں میں سے پانی لے لینا، اس کنویں سے پانی پینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ تو جب وہ وہاں گزرے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ تھے کیونکہ سفر کرنا تھا، اس سفر کے دوران انہوں نے اپنے پاس آٹے گوندھے ہوئے تھے، اپنے آٹے گوندھے ہوئے تھے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس کنویں کے پاس سے گزرو گے وہ گوندھے ہوئے آٹے پھینک دو، اس کنویں سے پانی نکالو اور اس پانی سے آٹے دوبارہ گوندھو، اور اسی آٹے کو ہی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ تو گوندھے ہوئے آٹے میرے آقا پھینکوا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جس اونٹنی نے اس کنویں سے پانی پیا تھا وہ اس کا پانی بھی تبرک ہو گیا۔ بات ہم
اولیاء و صالحین اور انبیاء کرام کی کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں لنگر کھانا شرک اور بدعت ہے۔ میرے آقا تو خود فرما رہے ہیں، ارے نادان، جب تو اولیاء و صالحین کی بارگاہ میں جاتا ہے وہاں تو تازی دیگ پکتی ہے اور تازی بکتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ ایک ہفتے سے دیگ پکی ہوئی ہے اور آپ لو اور داتا صاحب کی بارگاہ میں تقسیم کر دو۔ ہر بندہ کہتا ہے پیسے دو، یہ تیار ہے، لے جاؤ۔ مگر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، عالموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، عالموں کے جوتے اٹھانے والا ہوں۔ یہ ایک علماء سے خیرات ملتی ہے، وہ خیرات میں آپ میں تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ لنگر تو تازہ ہوتا ہے، اس کنویں کے اندر پانی کیا تازہ تھا؟ کب سے تھا؟ کس نے دیکھا؟ آج جائیں کنویں کو دیکھ لیں، کنویں کے اندر پانی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر ہر گندی چیز موجود ہوتی ہے، اس کے اندر جالا موجود ہے، مینڈک موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ کیا اس کنویں کے اندر جو پانی تھا میرے مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے تھے؟ مگر میرے مصطفیٰ نے اس پانی کے اندر گندگی کو نہیں دیکھا، اس پانی کے تعلق کو دیکھا ہے کہ اس کو پیا کس نے ہے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام سے جا کے گوگل مار لینا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے درمیان فرق کتنا ہے؟ 200 ہے، 400 ہے، 500 سال، حتیٰ کہ جتنے بھی سال گزر چکے تو کنواں تو وہی تھا نا، پانی تو وہی تھا نا۔ میرے آقا کریم نے غزوہ تبوک پر آنے سے پہلے یہ تو نہیں کہا کہ جا کے پانی تبدیل کر دو یا پانی صاف کر دو یا پانی کو فلٹر کر دو، صاف ستھرا پانی ہو، ہم یہاں سے گزریں گے اور میں صحابہ سے عرض کروں گا صحابہ اس میں سے پانی پیو اور آٹا گوندھو۔ کیا کوئی گھر میں آٹا بھی کنویں کے پانی سے گوندھتا ہے؟ گندے پانی سے کوئی آٹا گوندھتا ہے؟ اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا جب کوئی چیز بابرکت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اسی نقطے میں ہی آپ کئی باتیں نکال سکتے ہیں۔ یہ نہ کہا کرو کہ ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں، اس کے اندر مرچ نہیں ہے، اس کے اندر نمک نہیں ہے، اس کے اندر چینی ٹھیک نہیں ہے، اس کے اندر فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ ارے نادان، اگر یہاں پہ کچھ دیکھنا ہوتا تو پھر صحابہ کنویں کے پانی میں بھی دیکھ لیتے۔ اور ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو نبی کا عمل ہوتا ہے وہ سنت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے نماز پڑھی، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کنویں سے پانی نکالو اور آٹا گوندھو۔ تو پتہ کیا چلا، صحابہ نے پھر آٹا بھی گوندا ہوگا، پھر روٹیاں بھی پکائی ہوں گی، پھر ایک دوسرے کو کہہ کے کہتے ہوں گے اے صحابہ دیکھو یہ تو وہ پانی ہے جس پانی کا حکم میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ پہلے تو پانی صحرا کا ہوتا تھا، کوئی مکہ کا ہوتا تھا، کوئی مدینہ کا ہوتا تھا، کوئی حجاز کا ہوتا تھا، کہیں کا ہوتا تھا۔ سارے صحابہ ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہوں گے، خدا کی قسم مبارک ہو آج تو آپ کی روٹی اس کنویں کی ہے جس کنویں کے پانی کا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ پتہ کیا چلا کہ اس اونٹنی کا تعلق حضرت صالح علیہ السلام سے تھا، اور اس پانی کا تعلق اس اونٹنی کے ساتھ، پانی کا تعلق اونٹنی سے، اونٹنی کا تعلق صالح علیہ السلام سے، صالح علیہ السلام کا تعلق خدا سے۔ دیتا خدا ہے، دیتا خدا ہے، لیکن ایک چین ہے، آپ کے بچے پیدا نہیں ہوں گے اگر شادی نہیں ہوگی، آپ خود پیدا نہیں ہوں گے اگر والدین نہیں ہوں گے۔ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر خارجہ ہوتے ہیں، وزیر دفاع ہوتا ہے، میرا رب ہے جو اس کائنات کا رب ہے، میرے مصطفیٰ کریم آئے، پھر وہ ذرا ابو بکر ملا، عمر ملا، عثمان ملا، علی ملا۔ اسی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا تھا زمین پر بھی 2 وزیر ہیں اور آسمان پہ بھی 2 وزیر ہیں۔ آسمان پہ جبرائیل اور میکائیل ہیں اور زمین کے اوپر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، ایک سسٹم کو چلانے کے لیے پھر وسیلہ بھی ماننا پڑتا ہے، پھر شفاعت بھی ماننی پڑتی ہے، پھر سب کچھ ماننا پڑتا ہے۔ نادان اگر کچھ نہیں آتا تو اس کو پڑھے بغیر ہی کہتا ہے جائز نہیں ہے۔ اب یہ پڑھ، میں بھی پڑھ رہا ہوں، تو بھی پڑھ۔